الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں، پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا باب قائم کیا جس کا نام ہے اچھی اخلاق۔ لیکن پہلے سمجھنا پڑے گا اخلاق کا کیا مطلب ہے۔ گڈ کیریکٹر، لیکن اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے اخلاق کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی، ہنسمکھ طریقے سے ملنا، نرمی سے ملنا۔ یہ اخلاق کا عام طور پر لوگ اونچا طریقہ سمجھتے ہیں۔ ہنسمکھ، کسی سے ملاقات کرے تو مسکرانا، بہت نرمی سے، عاجزی سے ملاقات کرنا، اس کو لوگ اخلاق سمجھتے ہیں۔ لیکن شریعت میں صرف اتنی بات کو اخلاق نہیں کہتے۔ شریعت میں یہ بھی اچھی چیز ہے، کسی سے ملاقات کرے تو ہنس کر کے، مسکرا کر کے، اسی طرح اچھی نرمی کے ساتھ ملنا۔ لیکن لفظ اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن میں اور حدیث میں جہاں کہیں لفظ اخلاق بیان کیا گیا ہے وہاں ایک خاص مفہوم ہے، ایک خاص میننگ ہے۔ اگر اخلاق درست ہوں گے، اسے معلوم ہوتا ہے اگر اخلاق درست ہوں گے تو عبادات، معاملات اور معاشرت بھی ٹھیک ہوگی۔ عبادت بھی ٹھیک ہوگی، معاملات بھی اور معاشرت۔ اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو عبادات، معاملات، معاشرات کوئی ٹھیک نہیں، بلکہ یہی عبادت، یہی معاملات انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے اخلاق کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اخلاق کا تعلق عبادت کے ساتھ، معاملات، معاشرات میں بھی انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اس کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک روح ہے۔ معلوم ہوتا ہے جسم کا نام انسان نہیں ہے، جسم کا نام اس لیے کہ جب تک اس کے اندر میں روح موجود ہے وہاں تک یہ زندہ ہے، اور جب روح نکل گئی تو خالی جسم کو کوئی بھی لوگ انسان نہیں کہتے، وہ تو باڈی کہتے، لاش۔ اگر جسم کے اندر سے روح نکال لی جائے تو پھر کوئی بھی جسم اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہتا، صرف روح نکل گئی۔ کان بھی وہیں پر موجود ہے، ناک بھی وہیں پر ہے، زبان بھی، ہونٹ بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی،
جسم کے دوسرے سارے اعضاء موجود ہے، اس کے باوجود اس کو انسان نہیں کہتے، سب کچھ ہے، صرف ایک روح نکل گئی، اس کی وجہ سے اس کو لاش کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، انسان ختم ہو گیا۔ لاش کا معنی بھی لاش ہے، کچھ بھی نہیں، لا شے، کچھ نہیں، ختم۔ معلوم ہوتا ہے لاش اس لیے کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے لاش، کہ اس کے اندر میں روح تھی وہ نکل گئی، اس لیے اب یہ روح باقی نہیں رہی تو انسان نہیں رہا۔ جب تک اس میں روح تھی تو اولاد بھی ابا، امی، نانا، نانی کے ساتھ بڑے محبت کرتے تھے، بڑے محبت کرتے، اور اگر وہ بہت بڑا آدمی تھا تو اس کی اطاعت کے لیے اپنی عزت سمجھتے تھے، بھائی بڑے حضرت صاحب ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو پانی پلانا چاہیے، ان کی دعوت رکھنی چاہیے۔ لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو اب اس کی اطاعت ضروری نہیں سمجھی جاتی، کوئی خدمت نہیں کرتا، گویا جو اس کے اندر میں روح تھی جس کی وجہ سے اس کا اکرام ہوتا تھا، اس کا احترام ہوتا تھا، اس کی خدمتیں ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں اب کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، صرف روح کے نکلنے سے۔ جب تک اس کے اندر میں روح تھی، اس کے اندر میں مالک بننے کی صلاحیت، گھر اس کے نام پر ہے، گاڑی اس کے نام پر ہے، پیسے اس کے نام پر ہے، اکاؤنٹ اس کے نام پر ہے، لیکن اب موت کی وجہ سے اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی۔ جب تک زندہ تھا حضرت صاحب کو کہتے تھے یہ شوہر ہے اپنی بیوی کا، شادی ہوئی ہے اس کی، انتقال ہو گیا تو نکاح کا رشتہ بھی ختم، صرف روح نکلی ہے۔ روح نکلنے سے کتنے ہی چینجنگ آ جاتی ہے، دوسرے رشتے بھی باقی ہے لیکن نکاح کا رشتہ ختم۔ اسی لیے تو مسائل ہے، کیا شوہر بیوی کو مرنے کے بعد غسل دے سکتا ہے یا نہیں، یا بیوی مرد کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، یہ مسائل ہے۔ تو زندگی میں جتنے بھی تعلقات ہیں وہ کیا ہو گئے؟ اب ختم ہو گئے، چاہے کتنی ہی محبت اس کے ساتھ تھی، چاہے وہ اس کے لیے لیلا ہی کیوں نہ۔ تو روح نکلنے کے بعد ساری چینجنگ ہو جاتی ہے، تو پہلی فرصت میں اب کیا کرتے ہیں؟ اس کو غسل دے دیتے ہیں، کفن دے دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ دفن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو، ایک نکاح، اچھا رشتہ ملے فوراً کر لو، بیٹھے مت رہو۔ نمبر 2، فرض نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز پڑھو، دیر نہ کرو۔ اور نمبر 3، جب کسی کا انتقال ہو جائے فوراً جلدی جلدی اس کو دفن کرو، انتظار مت کرو لوگوں کے آنے کی۔ یہ مسئلہ ہے، وہ کل آئیں گے، کل فلائٹ اترے گا تب جا کر کے دفن کرتے ہیں۔ تو اولاد اپنے باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ کتنی ہی محبت کرتی ہو، لیکن جب باپ کے بدن سے، جسم سے روح نکل جاتی ہے، پھر کوئی کہے کہ باڈی کو گھر میں رہنے دو، تو اولاد اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈر لگتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈر لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جتنی تمہاری اور میری عزت ہوتی ہے وہ جسم کی وجہ سے نہیں، یہ میری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، وہ ماشاءاللہ اچھی شیروانی ہے، اچھا چہرہ ہے، اچھی آنکھیں ہیں، اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محبت روح کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ روح کی وجہ سے۔ روح بھی ایک بدن کا حصہ ہے، تو گویا انسان بنا جسم اور روح سے، لیکن اصل اس میں کیا ہے؟ روح ہے۔ یہ دنیا میں بھی اصل روح ہے، وہ ذکر اللہ ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اللہ کا ذکر قیامت آ جائے گی، جس طرح انسان کے اندر۔ تو جس طریقے سے
جسم ماشاءاللہ تندرست ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، جسم بدصورت بھی ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار بھی ہو سکتی ہے، طاقتور بھی ہو سکتی ہے، کمزور بھی ہو سکتی ہے، خوبصورت بدصورت سب۔ اس لیے ظاہری اعمال کا تعلق جو ہے نماز، قیام وغیرہ، قرات، قعدہ، تسبیحات، ثنا، تشہد، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بدن کے ساتھ، بدن کے ساتھ۔ میری بات سمجھنا، میں اخلاق کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے صرف مسکرا کر ملنے کو اخلاق سمجھا ہے، لیکن شریعت میں اخلاق کچھ اور ہے۔ کہہ رہے ہیں ظاہری اعمال کا تعلق بھی آدمی کے بدن سے ہے، نماز، روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج، یہ سب کے سب جسمانی اعمال ہیں۔ اور اسی میں بعض اعمال وہ ہے جس کو شریعت نے بدن سے کرنے سے منع فرمایا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا اور بہت سارے کام حرام۔ اسی طرح روحانی بھی اعمال ہے، یہ تو جسمانی اعمال ہے، روحانی اعمال ہے جس کو بھی کرنا ضروری بلکہ فرض ہے، تواضع، شکر، صبر، اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں اس کا کرنے کا حکم دیا۔ اور روحانی کچھ صفات ہے بری بھی کہ اگر اس کو کرنے سے روح ناپاک ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے۔ روح کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے زنا، چوری، شراب نوشی، حسد، بغض، کینہ، تکبر، ان تمام سے روح گندی ہو جاتی ہے، ڈرٹی ہو جاتی ہے، بدصورت ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تمام کے تمام شریعت میں حرام ہے، جو روح کو گندی کرنے والی چیز ہے۔ تو جن اعمال کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور جن اعمال کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، ان تمام کو ملائیں تو اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں۔ اب جو آدمی نماز نہیں پڑھے تو بھائی اخلاق والا نہیں ہے، کیا کرے؟ جو روزہ نہیں رکھتا یہ اخلاق والا نہیں، جو چوری کرے اخلاق والا نہیں، تکبر کرے اخلاق والا نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور دل کے ساتھ ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ ایک اور بات، اس سے پہلے آدمی تواضع جسم سے نہیں دیتا۔ اصل میں تواضع کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف جھک جائیں، یہ تواضع کا مطلب نہیں ہے، یا اپنے سینے کو کسی کے سامنے موڑ دیں، ایسے کھڑا تھا، ہاں جی، یہ تواضع نہیں ہے۔ یا کوئی مہمان آ گیا تو ذرا چائے پلا دی، یہ تواضع نہیں ہے۔ اس کی خدمت کر لی، یہ تواضع نہیں ہے۔ بلکہ جیسے پہلے بتا دیا، آدمی اپنے آپ کو کم درجہ اور کمتر سمجھے، اپنے آپ کو کم درجہ سمجھے، لوور سمجھے، اس کا نام تواضع ہے۔ اور اس کا تعلق بھی دل ہے، دل سے، ظاہری اعضاء سے نہیں ہے۔ اندر میں وہ میں ہوتی ہے نا، اس کو نکالنا ہوتا ہے، اس میں کو نکالنا۔ شکر بھی دیکھ لو، شکر کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے جی؟ صبر کا تعلق بھی اندر کے ساتھ، اللہ کا خوف اندر کے ساتھ، دل سے، اخلاص اندر کے ساتھ۔ تو اعضاء سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اوریجنلی سب کے سب کس کے ساتھ ہے جی؟ دل کے ساتھ ہے۔ نماز بھی، روزہ بھی، بڑی عبادتیں بھی اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص نہیں تو قبول نہیں۔ تو معلوم ہوتا اصل تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ ہاں، اسی لیے نماز کا وغیرہ کا ثواب، جیسا کہ میں حدیث سنا رہا تھا ابھی، قیامت کے دن
سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا، 3 کو، ایک شہید، ایک قاری صاحب، تیسرا وہ آدمی جو بہت سخی ہو، ان تینوں کو قیامت میں سب سے پہلے یہ 3 آدمی نے 3 قسم کی جماعت ہوگی، یہ سارے شہید ہوں گے، یہ سارے قاری لائن میں کھڑے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مالدار ہیں، سخاوت والے، کیا کیا بنایا دنیا میں انہوں نے، کیا نہیں بنایا، کیا بنایا۔ ایک آدمی کو نہیں بلائیں گے، یعنی جماعت، قراء کی ایک جماعت، شہیدوں کی ایک جماعت، اور مالداروں کی، سخیوں کی ایک جماعت ہوگی، ہر ایک اپنا اپنا بتائیں گے۔ مالدار بھی کہے گا میں نے کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، بنایا نا سب کچھ۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن تجھے لوگ سخی کہیں، تیرا اکرام کرے، اس لیے کیا تھا، وہ ہو گیا دنیا میں تیرا اکرام، آج کچھ بھی نہیں، تمہاری شہرت دنیا میں تھی، جاؤ جنت میں۔ شہیدوں کو بلا، شہیدوں کو، ہم نے تم کو جسمانی صحت اور قوت دی تھی، شجاعت، بہادری، کہاں استعمال کیا؟ کہے گا تیرے راستے میں، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان قربان کر دی ہم نے۔ اس سے بھی کہا جائے گا جاؤ جاؤ جاؤ، لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی، صحیح ہو گئے، تم بہادر کہلا دیے گئے، بریو کہلا دیے گئے، جنت میں جاؤ۔ قاری اور مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا، قاری اور عالم، اس زمانے میں قاری بھی عالم ہوتا تھا، اس زمانے کا نہیں، اس زمانے میں قاری صاحب کچھ الگ ہوتے ہیں، عالم صاحب، قاری اور عالم سے علم دیا تھا، کیا عمل کیا؟ کہے گا میں نے علم پھیلایا، میں نے درس دیا، میں نے حدیث پڑھائی، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ بھائی لوگ تمہیں بڑا مولوی کہ اس لیے کیا، بڑا قاری صاحب ہے، اخلاص نہیں تھا، حدیث پاک میں آتا اس کو بھی جہنم میں ڈال جائے۔ یہ سب سے پہلی جماعت جہنم میں جانے والی ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس میں سبھی آگے، سبھی آگے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ باطنی اعمال کا تعلق روح اور قلب کے ساتھ ہے، جن کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اخلاق جب تک یہ درست نہیں ہوں گے، وہاں تک ظاہری اعمال کے اندر میں جان پیدا نہیں ہوگی۔ جب دل ٹھیک ہے، ان فی الجسد لمضغہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے سینے میں ایک دل رکھا ہے، دھڑکنے والا دل، اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارے ظاہری اعمال قبول، اور اگر وہ گندا رہا تو ساری اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی امام نووی کی، یہاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہاں یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، سب سے زیادہ اعلیٰ، ہائیسٹ کیریکٹر، گڈ کیریکٹر، مانر we have given to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اخلاق۔ دوسری آیت میں نے پڑھی یہاں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، معاف کرنے والے، یہ بھی دل، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ، لیکن اس کا ایفیکٹ باہر ہوتا ہے، غصہ نظر آتا ہے کہ بہت غصے میں ہے۔ آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، غصے رگیں پھول جاتی ہے، بکواس کرنا، گالیاں دینا، کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مارنا شروع کر دیتا ہے، آگ بگولا ہو گیا، یہ سب اس کی نشانی ہے۔ لیکن اصل اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ معلوم ہوتا ہے دل اصل ہے، روح اصل ہے۔ اسی لیے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ آج کل تو نصیحت کے بہت لمبے طریقے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا نصیحت کے لیے تو اس کو کہتے تھے بھائی مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو یہ صحابی آئے تو فرمایا ان کے اندر غصہ زیادہ تھا تو وہی نصیحت کر دی، 3 بار کہا لا تغضب
لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. ہو گئے، بیان ختم ہو گیا، یہ نصیحت ختم ہو گئی. معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کے اندر میں غصہ ہوتا ہے تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک آدمی کے اندر میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جذبہ پیدا کیا ہے غصہ ہونے کا بھی. اگر یہ جذبہ ہی نہ ہو تو غصہ ختم نہیں کرنا ہے، غصے کو راستہ اس کا بدلنا ہے. ورنہ غصہ ختم ہو جائے گا تو پھر جب لڑنے کی باری آئے گی تو لڑے گا کیسا؟ یہ تو خاموش بیٹھا ہے ماشاءاللہ شفیع صاحب ہے، کیسے لڑے گا؟ بیچارے سبھی مر جاتے. اس کا رخ صحیح کرنا ہے، اس کا رخ. ہاں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ساتھ کوئی آدمی بدسلوکی کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بدلہ نہ لو، انتقام نہ لو، ہاں اس کو معاف کر دو. اور جہاں کوئی اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ایسا ہوتا تھا کہ ٹھہر نہیں سکتے تھے. ایسا تو معلوم ہوتا ہے جہاں غصہ کرنا ہوتا ہے وہیں غصہ کرنے کا، جہاں نہیں ہوتا ہے نہیں کرنے کا. ہر جگہ غصہ نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے غصے کرنے کے بھی طریقے ہیں. آدمی کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہے، بہت ہے. اب اس کو رانگ جگہ پر خرچ کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر رائٹ جگہ پر خرچ کرے گا تو نیک ہوگا. نہیں خرچ کرے گا تو بخیل ہوگا، وہ بھی ہے. اسی طرح آدمی میں شہوت رکھی ہے، ڈیزائر. اگر اس شہوت کو صحیح جگہ استعمال کرے گا تو ثواب ملے گا بیوی کے ساتھ، اور اگر زنا میں کرے گا تو گنہگار ہوگا. تو جو اچھی چیز ہے ان کو اچھے مصارف میں استعمال کرے، اور جو بری چیز ہے ان کا رخ ذرا بدل دے، صحیح طریقے سے استعمال کرے، غلط طریقے سے نہیں. تو رخ کو صحیح کرنا ہے اصل. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دشمن کے اس نے کوئی گستاخی کی شان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت علی کو آیا غصہ، اس کو پچھاڑا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے تلوار. اب وہ کہا بتاؤ ابھی میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اس نے کیا کیا، ایسا سویا ہوا تھا، حضرت علی اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھوکا. حضرت علی رضی اللہ کے چہرے پر زور سے ٹھوکا تو فوراً حضرت علی اس کے سینے سے اتر گئے، چھوڑ دیا اس کو. کسی نے کہا اس نے جب آپ پر تھوک دیا تو آپ کو زیادہ موقع تھا، کنٹرول میں ہی تھا، اس کو مار دیتے، انتقام لیتے. آپ نے کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا پہلے جب اس کو میں نے پچاڑا تھا تو اس لیے کہ حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے. لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے اندر میں ٹیش آ گیا، غصہ آ گیا اور زیادہ، مجھ پر کیوں تھوکا؟ ایسے ہی ہوتا ہے آج کل. گالی بولا، ایسے کہتا ہے نا، کیا بولا، غصہ آ جاتا ہے. اب اگر پہلے میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب میں اگر بدلہ لیتا تو کس کے لیے ہو جاتا؟ میرے لیے ہو جاتا. اس لیے میں نے شریعت کی تعلیم کو سامنے رکھا کہ تمہاری ذات کا معاملہ ہو تو درگزر کر دو، معاف کر دو، ختم کر دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. عام طور پر ہماری مائیں اور بہنیں مدرسے میں سن رہی ہے بیٹھ کر، غصہ زیادہ ہوتا ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر ان کو غصہ آ جاتا ہے. تو حدیث میں فرمایا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو اچھا بتلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں تمہارے لیے اچھے اخلاق کا سمپل مثال پیش کر سکوں۔ حدیث میں ہے، دوسری آگے حدیث بیان کی بخاری شریف اور مسلم شریف کی، ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی طرح بھی ریشم کو نموتا، یعنی اتنا زیادہ ملائم نہیں دیکھا، سافٹن، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، بہت سافٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ آپ کے بدن سے جو خوشبو آتی تھی، بیسٹ پرفیوم واز اے باڈی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال تک خدمت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کبھی بھی مجھے اف نہیں کہا، ایسا نہیں، کبھی بھی نہیں، 10 سال۔ اور ہم نے 10 سال میں کتنے خادم کو مار دیا، کتنے نوکر کو گالیاں دے دی، بالکل۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں مجھے کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتا تھا، مجھے کبھی نہیں کہا کیوں تو نے یہ نہیں کیا، why didn't you do it، کبھی نہیں کہا۔ یہ اخلاق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اس حدیث میں 3 باتیں بیان کی۔ قدرتی طور پر آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن قدرتی طور پر اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سویٹ اور پسینے میں خوشبو رکھی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو ہے، دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہے کہ میرے پاس آئے، میرے گھر پر آئے، اور چمڑے کا بستر ہوتا تھا اس زمانے میں، چمڑے کا بنایا، اس پر سو گئے آپ دوپہر میں قیلولہ کے لیے، اور گرمی بہت تھی تو نیچے بھی چمڑا گرم ہوتا تھا، اوپر سے بھی گرمی، تو آپ کو پسینہ نکل رہا تھا بہت زیادہ۔ میں نے ایک بوتل لی اور بوتل میں آپ کا پسینہ جمع کرنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو میں نے کیا کیا، بوتل میں جمع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم آنکھ کھولی، مجھ سے پوچھا کیا کر رہی ہو، مجھ سے پوچھا، میں نے عرض کیا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہو، زمین پر گرنے کے بجائے کہا بوتل میں، اس سے زیادہ اچھی خوشبو اور کہیں ملتی ہی نہیں۔ کیا کرتے ہیں پسینے کو؟ اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں، آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں۔ وہ آدمی کے پاس کم درجے کی خوشبو ہو، اس میں اللہ کا نبی کا پسینہ مل جائے تو خوشبو بڑی زبردست ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مبارک بدن جو ہے، وہ جو ہے قدرتی طور پر مجسم خوشبو تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کبھی آپ کسی اسٹریٹ اور گلی سے گزر جاتے تو بعد میں وہاں سے گزرنے والا جان لیتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں، یہاں سے نکلے ہیں۔ کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو پورا دن اس بچے کے بالوں سے خوشبو آتی تھی، اس بچے کے بالوں سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کسی سے مصافحہ فرماتے، معانقہ کرتے تھے تو اس کے ہاتھوں سے پورا دن خوشبو آتی تھی۔ ایسی خوشبو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں رکھی تھی۔ یہ اس حدیث میں صرف یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ انس بن مالک کیا کہہ رہے؟ ایسی خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ I never seen this type of perfume anywhere۔ میں نے 10 سال خدمت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے خادم خاص تھے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت ابو طلحہ سے کہا
کہ مجھے کوئی خادم دے دو، کوئی لڑکا ہو. تو یہ چھوٹا بچہ اللہ حضرت انس کو لے گئی. 10 سال کا بچہ تھا. حضرت ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا. 10 سال کا بچہ. کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت انس 20 سال کے تھے. تو 10 سال برابر خدمت کی. اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو جو کام ہوتا ہے، کام دیا جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ، میری نانی، میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خدمت کے لیے جانے کی مجھ سے پابندی کرواتی رہی. دیکھنا، برابر خدمت کرنا، لک آفٹر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے یاد دلا کر مجھے بھیجتی تھی، ہاں تم آ جاؤ نا، خدمت کرو. جیسے ہم اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں، جب اسکول جانا سیدھے اسکول چلے جاؤ، کلاس میں جاؤ، ویسے گویا ان کی والدہ، ان کی نانی وغیرہ ان کو کہتی تھی دیکھ اللہ کے نبی خدمت کرنا برابر. تو 10 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں لگے برابر. اب 10 سال کا بچہ کبھی کوتاہی کرتا ہے، کام کے لیے بھیجا نہیں کیا، کھیلنے میں لگ گیا. حضرت انس فرماتے ہیں کبھی مجھ سے ادھر ادھر ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اف نہیں کہا. کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں کیا؟ کبھی نہیں کہا. اتنا زیادہ اچھے اخلاق والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے، حضرت یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، صعب ابن جسامہ کہتے ہیں دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار وحشی فردہ علی. آگے حدیث امام نبی بیان فرماتے ایک مرتبہ میں نے جنگلی گدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے لیے دیا، تو آپ نے قبول نہیں فرمایا. تو میں ذرا اینگری ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا چہرہ بدل گیا کہ اللہ کے نبی نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا. جب میرے چہرے پر ایسے اثر اور ایفیکٹ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہم حالت احرام میں ہیں. کیا کہا؟ حالت احرام میں. اس لیے حالت احرام میں شکار کا جانور ہے. اب کیا ہے؟ پالتو گدھا کھانا تو حرام ہے. جو گھر پر گدھا پالتے ہیں نا وہ تو کھانا حرام ہے، لیکن جنگلی گدھا کھانا حلال ہے. چونکہ آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے تو وہ نہ شکار کر سکتا ہے اور نہ شکار کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے. شکار کر کے پکڑ لایا اور اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتا حالت احرام میں. اور کسی بڑے آدمی کے پاس محبت کے ساتھ ہدیہ لے کر جائے تو وہاں قبول نہ کرے تو دل پر اثر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہدیے کو قبول نہ کرنے کی وجہ بتلا دی کہ ہم حالت احرام میں، ورنہ میں قبول کر لیتا. آگے حدیث میں بیان فرمایا، نواس ابن سمعان فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے. یہ حدیث ہے، دیکھو یاد رکھو ایک ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، امام نووی بیان کر رہے ہیں. فرمایا نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے. دیکھو فرمایا نیکی اچھی اخلاق ہے. اور میں نے آپ کو پورا تفصیل سے آج اخلاق سنائے کہ اخلاق صرف مسکرا کر ملنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اخلاق تو بہت بڑا ایک چیپٹر ہے. اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا نیکی حسن الخلق. اور نیکی اور گناہ جو ہے محاک فی صدر کا، گناہ جو تمہارے دل میں کھٹکے. یعنی ایک آدمی کوئی گناہ کرنا چاہے لیکن دل میں آتا ہے نہیں یار سم تھنگ رانگ ہے، تو دل میں کھٹک رہا ہے، وہ ہے گناہ. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا تعلق آدمی کے دل سے اس کو بیان کیا. جب کسی کے دل میں اچھی صفات ہوگی تو اس کے اعمال میں بھی اس کا ظہور ہوگا. دل اگر ٹھیک ہے تو اس کے اعمال بھی بڑے اچھے ہوں گے.
گویا اچھے اخلاق ہی نیکی کی جڑ ہے. اچھے اخلاق، اسی لیے جب اخلاق صحیح نہیں ہوں گے تو اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے، اور اخلاق صحیح ہوں گے اور اخلاق کا تعلق سب جتنا میں تفصیل سے بیان کیا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تمہارے دل کے اندر میں کھٹ کے جس کام کے متعلق تم یہ ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو وہ گناہ ہے. کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی دیکھے گا. تمہارے دل کے اندر کسی کام کے چھپانے کا خیال پیدا ہو، نہیں چھپ کر کرنا ہے، تو یہ دل کے اندر میں جو کھٹک رہا ہے یہ گناہ ہے. کیا کسی بھی کام کے بارے میں، چاہے پبلک میں ہو چاہے چھپ کر ہو، یہ گناہ کی علامت ہے. اور اچھے اخلاق سے کیا ہوگا؟ من حسن الخلق وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میزان کے اندر سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ اخلاق ہے. سب سے زیادہ اچھے اخلاق ترازو میں سارے اعمال سے زیادہ وزنی ہے. یہ بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں ہے اکمل المؤمنین ایمانا، تم میں سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے. خیارکم خیارکم لنسائہم، اور بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اس حدیث کے اندر میں. تو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اگر لوگوں میں اچھے ہیں لیکن گھر میں اچھے نہیں تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے. تو اچھے اخلاق کی آج امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث کو اس چیپٹر کے اندر میں بیان کی ہے. ایک حدیث سنا دوں جس کے اخلاق اچھے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. فرمایا اس کو کیا ثواب ملے گا؟ ایمان اور اچھے اخلاق، ہمیشہ روزہ رکھنے والا اور پوری زندگی تہجد پڑھنے والے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے. ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم، اس کو درجہ ملے گا صائم کا، یعنی جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو. قائم کے معنی ہمیشہ تہجد پڑھتا ہو. ایسا ثواب ملے گا جن کے اخلاق اچھے ہو. آج تو نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، عبادت کرنا آسان، ڈیلنگ معاملات کرنا آسان، لیکن اچھے اخلاق بتلانا بہت مشکل. پلاسٹک اسمائل ہے سب جگہ، پلاسٹک اسمائل، صحیح اسمائل بھی نہیں ہے. تو میں نے شروع میں بتلایا خالی مسکرا کر ملنے کا نام اخلاق نہیں ہے. اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے اور سب کی جڑ ہے وہ دل ہے، وہ روح ہے، وہ دل ہے. اور اللہ کے نبی نے اسی بات کو بیان فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت، تمہارے چیسٹ میں، بدن میں ہم نے ایک ٹکڑا رکھا ہے جس کو دل کہتے ہیں. اگر تمہارا دل اچھا ہے تو سارے اعمال اچھے ہیں، اور اگر تمہارا دل بگڑا ہوا ہے تو سارے اعمال بگڑے. اس لیے دل کی بھی 3 قسمیں ہیں، قلب الموت، اور نمبر 2 قلب المریض، اور نمبر 3 قلب السلیم. قرآن میں سب کا ذکر ہے. قلب الموت ڈیتھ ہارٹ، قلب المریض سک ہارٹ، بہت بیمار دل ہے. اور قلب السلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قرآن میں پیور ہارٹ. اس لیے اس دل کو بنانے کی ضرورت پڑے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ، یہ حضرات ہے اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں جو آج حدیث کا درس سننے کے لیے دور دور سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے باتیں جو ہم نے سنی ہیں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تیری ہی باتیں ہیں. ان مبارک باتوں کے ذریعے
اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما، ہماری بیماریاں پریشانیوں کو دور فرما، گھریلو فتنے اور جھگڑوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کا اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد بے جور ہے، جور صالح نصیب فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالحین میں سے بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے اولاد صالح نصیب فرما۔ الہ العالمین مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس درس کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا کو ان کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اے الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے اچھے اخلاق والوں میں ہمیں شامل فرما، حسن خلق میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اخلاق صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اور اخلاق رذیلہ سے اور اعمال رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو ان مخلصین اور مخلصات کے آمین کے ساتھ ملا کر قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم برحمتہ۔ یا اللہ